بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ دنوں سے مسلسل ایک ایشو چلا آ رہا تھا. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو پا رہا. کچھ اس میں وقفہ بھی آ رہا ہے تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں سب سے پہلے. سیکنڈلی، آج جس ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ پہلا ایشو ہے آج کا سپریم کورٹ کی ورڈکٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج خود کورونا کے اوپر جو خود نوٹس ہوا وہی بات، اور پرائم منسٹر صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی میں ان کو یہ کویشچن بھیجوا رہا ہوں، اور ان ویڈیوز کے تھرو بھی میں ان سے بار بار وہی کویشچن جو میں کر رہا تھا، آج وہی کویشچن سپریم کورٹ نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ 500 ارب روپے کہاں گئے. یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں، جو آپ کی کیبنٹ ہے، ان کو sorry, I'm really sorry. My MEP he's a bad boy. He want with me. I'm really sorry. I'm really sorry about that boy. He's actually he came with his mother is leave them, so he's with me almost he's a couple days old. So we are feed them, and we are now he is on a solid, and he is a very lovely little boy. So he every time, because now I am in my bedroom, so he is just crazy. So he's just like a storm. He's just jumping around in a whole room, and right now he's also disturbing me again and again. Sorry again. If he came, please don't mind. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا ہے وہ 500 ارب روپے کا، کہ اس میں آپ کے جو مشیران ہیں، آپ یہ مشیران جو ہیں وہ حضور انور جو آپ نے سب کے سب جن کا جو ایکسپیرینس ہے ان کا، وہ این جی اوز کا ہے، اور این جی اوز کی بنیاد کے اوپر ہی موسٹلی زیادہ تر سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ ان کا یا این جی اوز کا ایکسپیرینس ہے یا کوئی تھنک ٹینکس یا اس ٹائپ کا ان کا، جنہیں ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا مشرف صاحب لے کے آئے تھے، وہ ٹیکنوکریٹس. تو یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ اور کچھ نہیں ہے. اب نہ ان سے بیوروکریسی تو بڑے بڑے اچھے سیاستدانوں سے نہیں سنبھالی گئی آج تک 72 سالوں میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، میں نے اب سے عرض کیا تھا خان صاحب پہلے بھی کہ انہوں نے نکل جانا ہے بریف کیس پکڑ کے اپنے اپنے ملکوں میں، اور آپ نے بیٹھے نیب کو حساب دے رہا ہونا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک ہیلپ لائن قائم کی گئی تھی 8171، وہ آپ نے بند کر دی. اب جانچ پڑتال کے لیے آپ نے جو ڈیٹا لیا تھا وہ ڈیٹا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی کو. بہت کم لوگ مجھے تو ابھی تک ملے ہیں جن کو میسیج آیا ہے، یعنی کہ جن سے میں رکشے والے ہیں یا کوئی درزی ہے یا کوئی حجام ہے بیچارے، یا کوئی 1.5-2 مہینوں سے جن کے کاروبار بند پڑے ہیں. مجھے تو جتنے میں نے جن سے بھی پوچھا ہے، مجھے تو ایک ہی جواب ملا کہ جی ہمیں تو کوئی میسیج نہیں آیا. ہمیں تو جانچ پڑتال کا کہا گیا تھا لیکن ہمیں کوئی میسیج نہیں آیا اس کے بعد.
اب وہ کہتے وہ بیچارے وہ 81 وہ جو آپ نے 8171 کی ہیلپ لائن بنائی تھی وہ بیچارے اسی پہ اوپر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس پہ میسیج نہیں جاتا. اب یہ رنگ برنگی آپ ہیلپ لائنس قائم کر رہے ہیں. بھائی ایک ہیلپ لائن رہنے دیں. جب آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی ایک ہیلپ لائن ہے تو اس کی ایک ہی ہیلپ لائن رہنی چاہیے نا. اس کی ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بڑی یوزفل رہتی کہ اگر اس کی ایک ہی ہیلپ لائن کو رکھا جاتا. یہ آپ بار بار ہیلپ لائن کو بدلنا بھی جو ہے وہ اس کو مشکوک بناتا ہے. پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں شفافیت نہیں ہے. چاہے ثانیہ نشتر جتنی مرضی سلائیڈیں دکھا لیں, وہ سلائیڈیں دکھاتی ہیں این جی او سٹائل میں, تو وہ جتنی مرضی این جی او سٹائل میں جو ہے وہ سلائیڈیں بنا کے اور جو کو مرضی دکھا دے جتنا مرضی, یہ آپ پہ یہ ڈاؤن ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یہ تو جب آڈٹ میں جائے گا معاملہ تب پتہ چلے گا کہ جو 500 ارب آئے وہ کہاں گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حقدار ہیں ان تک وہ پہنچا نہیں. آپ نے سب سے پہلے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نے اٹھایا جس کو آپ غلط کہتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو مان رہے ہیں کہ وہ لسٹیں ٹھیک تھیں. چند لاکھ میرے خیال چند آپ نے میرے خیال کوئی 1,00,000-1.5 بندہ نکالا تھا اس میں سے, باقی سب کی سب وہی لسٹیں. اچھا اس کا مطلب 1,00,000-1.5 کے علاوہ باقی ساری لسٹیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب علی آپ یہ بتا دیں کہ وہ کہاں سے کہاں گئے, کہاں سے کہاں نہیں. اور خاص طور پہ ایم ڈی اے بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پائی آج سپریم کورٹ کو کہ آلات جو خریدے گئے ہیں, یعنی کہ فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, وہ ان کے پاس تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جناب اتنے وینٹیلیٹر خریدے ہیں, اتنا یہ کیا ہے, اتنا فلاں کیا ہے, اتنا فلاں کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ گیا کہاں پر, کہاں پر پہنچایا گیا. آپ ان کی لسٹیں آپ کو بالکل کرنی چاہیے, آپ کو اس کی لسٹیں دینی چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ سامان آیا, اتنا سامان ڈونیشن میں آیا, اتنا سامان جو ہے ہم نے خریدا اور وہ یہاں انسٹال ہوا ہے, یہاں اویلیبل ہے. اچھا دوسرے نمبر کے اوپر میں نے پچھلے دنوں ایک تصویر شیئر کی تھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے کیا کیا. اب چونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو یہ ڈائریکشنز دی گئی تھی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی کہ جی وہ کرونا کے جو ہے وہ اسپیشل وارڈز جو ہیں وہ بنائیں گے یا اس میں آئسولیشن وارڈز بنائیں گے. اب اس میں کیا ہوا, اس میں وہ تصویریں آپ میرے فیس بک پیج کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھیں کہ ایک لاہور کے ایک ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ ایک ٹینٹ لگا کر وہاں پر ایک اسٹریچر رکھ کے اور ایک ٹیبل اور ایک کرسی رکھ کے ایک بندہ بٹھا کے ایک بینر لگا دیا گیا کرونا ہسپتال. کیا کریں گے آپ؟ یہ فراڈ جو ہے, اس فراڈ کو آپ جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے. اس فراڈ کو آپ کا پنجاب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ناکام رہا ہے. وہ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز جو مافیا ہے ان سے وہ ناکام رہا ہے کہ انہیں وہ اس بات کے اوپر ان سے کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن منوائے یا ان سے کوئی جو گورنمنٹ آرڈر کرتی ہے ایمرجنسی میں وہ منوائے, وہ اس میں بالکل کلی طور پر ناکام نظر آتا ہے. اب مجبوراً جو ہے مجبور ہو کے, ظاہر ہے کہ اب ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی سب کچھ چل رہا ہے, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, میڈیا میں بھی آ رہا ہے, تو سپریم کورٹ کو ایک نوٹس لینا پڑا. اب سپریم کورٹ کے نوٹس سے جو جگ ہنسائی ہوئی ہے, خاص طور آپ بڑے آپ کے کرکٹ کے معاملے میں تو آپ کے بارے میں یہ تھا کہ آپ ٹیم جو ہے وہ خود سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ بڑے چھان پھٹک کے جو ہے وہ ٹیم کی سلیکشن آپ کی ہوتی ہے اور آپ اس میں کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں انٹرفیرنس. لیکن لگتا ہے کہ اس بار یا تو ٹیم سلیکشن میں آپ کا وہ غلطی آپ سے ہو گئی کوئی کہ آپ سے ٹیم سلیکٹ نہیں ہو پائی, اور یا پھر اس بار آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز کر گئے اور ٹیم جو ہے وہ سلیکشن میں کچھ کہیں اور بھی یعنی کہ کسی اور طرف سے بھی اس میں وہ جو انٹرفیرنس رہی ہے, تو اس لیے وہ ٹیم آپ کی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی. آپ کے وسیم اکرم پلس جو ہے وہ اپنے والد کے نام پہ, والد مرحوم کے نام پہ, بے شک ہماری طرف سے 100 اسپتال کھولے, کوئی مسئلہ نہیں.
ہماری طرف سے سارے اسپتالوں کے نام جو ہے وہ بزار سائیں اپنے والد صاحب کے نام پہ کر لے، کوئی ایشو نہیں ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. کسان سے لے کر عام آدمی تک رو رہا ہے، فلور ملز مالکان سے لے کر ہر بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے سب سے بڑے صوبے میں. تو مسئلہ یہ ہے، ابھی میری 2 دن پہلے ایک تو ہمارا جونیئر ہے، دوست ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو وہ ذرا اپنا ایگریکلچر فیملی سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے. تو میری ان سے بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں 25 من الاؤ ہے گندم گھر میں رکھنے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے. تو دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو یہاں پر ضلعی انتظامیہ ہو یا تحصیل کے جو مینجمنٹ ہے وہ چھاپے مارتے ہیں اور وہ جناب 25 من سے زائد اگر گندم ہے تو ضبط کر لیتے ہیں. اب جوائنٹ فیملی کے لیے 25 من کچھ بھی نہیں ہے، 3-4 ماہ مشکل سے نکلتے ہیں. اچھا اس میں پھر یہ اس میں غمی خوشی بھی ہے. اچھا پھر اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں 1400 یا 1450 من آج بیچ کے تو 6 ماہ کے بعد ہم 2-2.5 ہزار روپے کی من اوپن مارکیٹ سے خریدیں گے اپنی ہی گندم، ہمیں کتنے نفروں کا ثواب ہے. تو یہ تھوڑا سا کسان کے اوپر بھی تھوڑی سی مہربانی فرمائیں. اور اس کے بعد اگین میرا ٹاپک پھر وہی آ جاتا ہے کہ جی کرونا کے حوالے سے میں ایگری ہوں، بالکل ایگری ہوں. میں چیف جسٹس صاحب کی جو ورڈک ہے میں اس سے 110% ایگری ہوں کہ آپ کے ہاں ایک پیڈیمک جو ایک پوری جو دنیا کے اندر ہے وہ اس طرح وہ ہے ہی نہیں. یعنی کہ انہوں نے جو کہا کہ جی پولینڈ سے جو ہے کہ وہ ہر سال جو ہے وہ اس سے جو اس کی الرجی ہے اس سے زیادہ لوگ جو مر جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں تو آپ بڑی اچھی طرح سے اس سے آپ بھگتتے ہوں گے ہر موسم بہار میں کہ سانس لینا مشکل ہوتا ہے، ہر بندہ بیمار ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیچارے بوڑھے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں. تو ابھی تک جو ہمارے ہاں ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ایک تو مشکوک ہے، میں بڑا یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک تو ہماری ڈیتھس کی تعداد جو ہے وہ کرونا میں جو کی جا رہی ہے وہ مشکوک ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ میں اس وجہ سے مشکوک کہہ رہا ہوں کہ یہ 3-4 کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں کہ جن میں لوگوں پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جیسے 2 کیسز میں نے اس میں شیئر کیے تھے سامنے، میں نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ جی ان کی انویسٹیگیٹ ان کو کروا لیا جائے، کیوں نہیں کروایا جا رہا. اسی طرح بھی کراچی کا ایک کیس سامنے میرے آ گیا، میرے ایک جاننے والے، تو ان کے ایک عزیز ہیں، وہ ان کو 5-6 سال سے ٹی بی کے مریض ہیں. اب ان کی ڈیتھ ہوئی ٹی بی سے. اب ان سے جس فارم پہ جس ڈاکومنٹس پہ سائن کروائے گئے وہ اس میں ان کو کرونا پازیٹیو کیا گیا، حالانکہ وہ کرونا اس سے پہلے ان کا کرونا نیگیٹو تھا. تو ڈیتھ کے بعد ان کا پازیٹیو کیسے ہو گیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر جن کٹس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن کٹس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ مریضوں کا تعین کر رہے ہیں، ان کٹس کی حالت تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ لاہور کے ایک بڑے نامور وکیل ہیں، قانون دان ہیں، انہوں نے لاہور کی 3 سے 4 جو بڑی لیبس ہیں پاکستان کی ان سے ٹیسٹ کروائے اور ہر ٹیسٹ کا رزلٹ مختلف ہے. امیجن پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ یہ چیک کر لیں کہ 5-6 کٹیں منگوائیں اور 5-6 کٹیں منگوا کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ 4-5 بندوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ 2-3 بار کروا لیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اگر پازیٹیو بتا رہا تھا دوسرا نیگیٹو بتا رہا ہوگا. یورپ اور امریکہ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں کہ 80% جو ہے وہ کٹوں کے نتائج جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہیں. انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے ان کٹوں کو جو ہے وہ پھینک دیا، سائڈ میں پھینک دیا.
اچھا، اسی طرح تنزانیہ کا پچھلے دنوں وہ ان کے پریزیڈنٹ کا آ گیا کہ تنزانین پریزیڈنٹ نے وہ خرگوش بھی پر پازیٹیو نکل آیا اور پپیتا بھی پازیٹیو نکل آیا، بکری نیگیٹیو نکل آئی، اور یعنی کہ انہوں نے سیمپلز جو ہیں وہ مختلف جو ناموں سے، مختلف پھلوں سے اور جانوروں سے لے کے بھیجے. تو وہ ایک انہوں نے خفیہ سٹرنگ آپریشن کیا، تو اس میں جو نتیجے آئے اس کے بعد انہوں نے ساری کٹیں ضبط کر لیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں نہیں ہے، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، یہ وبا نہیں ہے ہمارے ملک میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سارے قصے کے پیچھے آپ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں، گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ اس کو مہربانی کریں کہ اس کو جو ہے ایک تو اس کو اس سے نکالیں، یہ جو ظفر مرزا صاحب کی جو گیم ہے اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے ہاں مصدقہ مریضوں کی جو تعداد ہے وہ بتائی جائے، نہ کہ مشتبہ مریضوں کی. ہمارے ہاں سرکاری طور سرکاری ویب سائٹ پہ بھی جو اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں وہ مشتبہ مریضوں کے ہیں، وہ مصدقہ مریضوں کے نہیں ہیں. اور 10,000 جو ہے وہ فگر، یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 10,000 کا فگر آپ کا اوپر جا رہا ہے، پلس جا رہا ہے. کیوں؟ یہ صرف میں سوال نہیں اٹھا رہا، یہ آپ کے یہ پچھلے دنوں 2-3 آرٹیکل ایسے سامنے آئے اور بڑے معتبر اخبارات میں چھپے، آج تک آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے جواب نہیں آیا خان صاحب کہ یہ 10,000 کا جو فگر آپ پلس کر کے دکھا رہے ہیں وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. نمبر 3، جو میں نے جیسے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ جی آپ اس کو ان جنرل آپ یہ کریں کہ آپ اس کو چاہے تو یوٹیلیٹی بلز میں کر دیں. سب سے اچھا جو تھا وہ تھا یوٹیلیٹی بلز میں آپ ریلیف دے دیں کہ یوٹیلیٹی بلز کا آپ 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ ڈومیسٹک کا جو ہے وہ 10 روپے یونٹ جو ہے وہ فلیٹ ریٹ کر دیں، سلیب ختم کر دیں اور فلیٹ ریٹ کر دیں کہ جی 10 روپے یونٹ جو ہے وہ چارج کیا جائے گا، اور آپ وہ سبسڈی کی رقم ادھر ڈال دیتے ہیں. اس میں ریلیف جو ملتا ہر آدمی کو بلوں کی صورت میں، وہ کم از کم وہ اس کو خرچ کر لیتا. وہ 12,000 روپے سے کیا کرے گا؟ 12,000 روپے سے آپ کا جو ہے یہ حفیظ شیخ صاحب قبلہ جو ہیں اور یہ جو آپ کی معاشی ٹیم جتنی بیٹھی ہوئی ہے، یہ شاہ دماغ بیٹھے ہوئے، یہ 12,000 میں ایک خاندان کا بجٹ بنا کے دکھائیں نا ذرا. یا ان کو 12,000 روپے میں دیتا ہوں، یہ 12,000 روپے میں ذرا اپنے گھر کا، یہ 12,000 روپے میں مہینے اپنا گھر جو چلا کے دکھائیں، مہینے میں 1 مہینہ. چلے گاڑیاں بھی سرکاری استعمال کر لیں، باقی چیزیں سرکاری استعمال نہیں کرنی ہیں، گاڑیاں سرکاری استعمال کر لیں تو 12,000 میں کر کے دکھا دیں. نہیں کر سکتے. 12,000 میں سر ہفتہ نہیں گزر سکتا. آپ کہاں بیٹھ کس دور میں یہ ہمارے پالیسی ساز بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس میں سیاسی ایک یہ الزام بھی آیا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہوئی ہے کہ اس میں سیاسی وابستگیوں کا عمل دخل رہا ہے. یہ آپ آج مانیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی. آپ اگر اس کو آپ بڑے دل کے مالک ہیں، آپ غلطیوں کو مان لیتے ہیں، یہ آپ کی اچھی عادت ہے ایک وزیر اعظم صاحب. آپ اس کو مان لیں یا آپ اس کی تحقیقات کروانے کے بعد مان لیں. تحقیقات سے یاد آیا، عوام ابھی تک جو آٹا چینی مافیا ان کے اور آئی پی پیز بجلی پیدا کر کے جو کارخانے ہیں، ابھی تک ان کے بارے میں جو آپ کی فائنڈنگز ہے آپ کی گورنمنٹ کی اور جو تحقیقات ہیں، ابھی تک اس کا نتائج کا انتظار کر رہی ہے. اور اس بات کی بھی منتظر ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اضافی بوجھ اربوں ڈالر کا ڈالا گیا، ان سے اضافی اربوں ڈالر وصول کیے گئے، وہ جو اربوں ڈالر ہیں وہ مہربانی کر کے پاکستانی قوم کی وہ خون پسینے کی کمائی ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے وہ، تو وہ مہربانی کر کے وہ لوٹائی جائے ان کو. اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ری نیگوشیٹ کرنا تھا ہم نے ریٹس کو، اس کے اوپر ایک خاموشی ہو گئی.
آپ نے کہا تھا آپ ری نیگوشیٹ کریں گے ریٹس، آپ IMF سے بھی ری نیگوشیٹ کریں گے، آپ ورلڈ بینک سے بھی ری نیگوشیٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد سے آپ کے ہاتھ میں تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا. بس ایک تسبیح نظر آ رہی ہے اور آپ بس وہ دانے گھماتے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اگر فیصلہ سازی خان صاحب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو جیسا کہ آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی، آپ جب پوزیشن میں تو آپ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے فیصلہ سازی اگر میرے ہاتھ میں نہ ہوئی تو میں ریزائن کر دوں گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ پہلے غازی بنے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اور بارش کا پہلا قطرہ بنے، شاید کچھ بدل جائے، ورنہ 72 سالوں میں پھر وہی کچھ ہے، جیسے پہلی حکومتیں کر گئی ویسے ہی آپ کی حکومت ہے، فرق تو کچھ نہیں ہے. ماں سوائے کے چہرے ہی بدلے ہیں، اور چہرے بھی کیا بدلے ہیں، وہی خاندان جو ہیں وہ انہی کے چشم و چراغ جو ہیں، جو ہماری گردنوں سے جونکوں کی طرح جس ملک کو چمٹے ہوئے ہیں اور ہماری گردنوں پہ 72 سالوں سے سوار ہیں. آج بھی وہی، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری گردنوں پہ سوار ہیں. کوئی کسی کا بیٹا کسی کا آ گیا ہوا ہے، کسی کا بھتیجا آ گیا ہوا ہے، کسی کا جو ہے وہ بھائی آ گیا ہوا ہے، کسی کی بہن آ گئی ہوئی ہے. تو بات تو وہی چل رہی ہے، معاملہ تو وہی چل رہے ہیں، بدلا تو کچھ بھی نہیں. تو اس میں مہربانی کریں کہ ان ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے، اور ان ایشوز کو نہ صرف ایڈریس کیا جائے بلکہ اس کے اوپر سٹرانگ جو ہے وہ آپ کمیشن جو ہیں وہ بنائیں. اور یہ نہ ہو کمیٹی کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑا عجیب رواج رہا ہے 72 سالوں میں، آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ کمیٹی کے اوپر کمیٹی جب بھی حکومت بناتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حل نہیں کرنا، اس مسئلے کو حل نہ کرنا ہو، اس کے اوپر کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنائی، کمیٹی کے اوپر کمیٹی، اور پھر اس کے اوپر کمیٹی، اور پھر اس کے اوپر ایک اور کمیٹی. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم آپ یہ کمیٹیوں سے نکلیں. براہ راست جو بھی تحقیقات ہیں، جو تحقیقاتی اداروں نے کی ہیں، کیا ہم اپنے تحقیقاتی اداروں پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اس واجد ضیاء کی جو رپورٹ ہے پاناما کے اوپر، اگر ہم اس واجد ضیاء صاحب کی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہیں اعتماد، اور اس کے اوپر پوری قوم جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو منا سکتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ رپورٹ جو ہے وہ پاناما کی رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک تھی، اور اس میں بالکل پوری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ وہ انویسٹیگیشنز کی. تو اب وہی واجد ضیاء اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن اپنی انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، تو اس کے اوپر اس کو دوبارہ جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ایسے کھل کے بتائیں قوم کو، جو مجبوریاں ہیں بتا دیں. جو قریشی نوانے جو سارے چمٹے ہوئے ہیں اس ملک کو، وہ بتا دیں قوم کو کہ بھائی میں بے بس ہوں. اور اگر آپ بے بس ہیں تو آپ اپنے جیسے اپوزیشن میں آپ جو کہتے رہے ہیں کہ میں ریزائن کر دوں گا اور میں ریزائن کر کے چلے جاؤں گا اور میں اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دے دوں گا، تو آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں، دے دیں ایڈوائس. لیکن کم از کم ایک روایت قائم کریں، کوئی تو اچھی روایت قائم کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی ہم جو ہے وہ آپ قائد اعظم کی تصویریں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بابا قوم کی تصویر شیئر کی ہوئی تھی، تو میں نے اس میں آپ کو سوال کیا تھا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا اس کا، کہ بابا قوم کا پروٹوکول کتنا تھا، بابا قوم کے مشیر کتنے تھے، ان کی کمینہ کتنی تھی. براہ کرم وہ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن تو کر کے دیکھیں، ذرا چیک تو کریں. آپ کی کمینہ، میرا خیال ہے کہ آپ کی کمینہ جو ہے وہ کا جو سائز ہے اس کا میرا خیال ہے کہ ایک حصہ بھی نہیں بنتی ہوگی جتنی کمینہ جو ہے وہ پہلے گورنر جنرل آف پاکستان جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تو مہربانی فرمائیں، آپ ریاست مدینہ بھی اور پھر بابا قوم کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں. تو یہ جو عملی طور پر جب ہم آتے ہیں تو وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ قول اور فعل کا تضاد جو ہوتا ہے یہ مومن کی نشانی نہیں ہوتا، اور نہ ہی جناب حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مطابق کہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. تو
تو یہ کسی بھی حساب سے کسی بھی لحاظ سے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، خاص طور پہ اگر وہ حکمران ہو، تو اس میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، کوشش میں کروں گا اگر طبیعت بہتر ہوئی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا میں کل دوبارہ، کیونکہ آخری عشرہ بھی چل رہا ہے اور بس روزے بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی چھوڑنے کو نہیں دل کرتا بس، تو انشاءاللہ اس کو ریگولر کریں گے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ روزانہ ایک ہوا کرے گی ویڈیو۔ تو ابھی تک کے لیے اجازت، اور خان صاحب اور ان کی جو حکومت ہے وہ جو میرے انتہائی مخلصانہ سے مشورے ہیں، یہ بالکل یقین جانیے آپ کے ایک جو ہے وہ خیر خواہ کی حیثیت سے آپ کو یہ مشورے میں نے دیے ہیں کہ یہ آپ کو کل کو آپ نے یہ انکوائریاں آپ نے نیب میں بھگتنی ہیں خان صاحب، تو اس سے پہلے یہ نوبت آئے آپ اس کو اس سے پہلے ہی کنٹرول کر لیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اختتام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی سے اختتام کروں گا۔ خدا حافظ۔